حاجر نے جب پیغمبر اکرم کو لات اور عزا کی قسم دی تو آپ نے ناراحتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو یہ فرمایا کہ میرے نزدیک ان دو سے زیادہ کوئی اور قابل نفرت چیزیں مخلوق اور چیزیں نہیں ہیں، اور اگر تمہیں جو ہے میرے بات پر یقین کرنا ہے تو میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں اور میں اس کے حوالے سے قسم کھا سکتا ہوں یا یقین دہانی کرا سکتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور میرے نزدیک قابل پرستش اور لائق عبادت نہیں ہے کہ جس کو میں اہمیت کے قابل سمجھوں۔ تو یہ حضرت کی سیرہ طیبہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سامنے آئی تو آپ نے اس خواستگاری کا اظہار فرمایا اور آپ نے خود اپنی طرف سے پیغمبر اکرم کو شادی کی پیشکش کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں تھے تو خود سے جواب دینا، قبول کرنا یا ٹھکرا دینا مناسب نہ سمجھا، بلکہ فرمایا کہ میرے چچا سے اس بابت اور اس حوالے سے رجوع کیا جائے۔ جب جناب خدیجہ نے اپنے کسی عزیز کے ذریعے سے جناب ابو طالب کو یہ خواستگاری کا پیغام پہنچایا تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس خواستگاری کے حوالے سے اور اپنی اس خواہش کے حوالے سے ذکر کیا، اور حضرت نے اپنے تمام امور اور اپنی تمام ذمہ داریاں جناب ابو طالب کے سپرد کیں، اور خود جناب ابو طالب نے حضرت کا نکاح جناب خدیجہ سے پڑھوایا۔ تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ شادی ہوئی، اگر حضرت کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں تو اس عرب ماحول اور معاشرے میں کہ جو سارا معاشرہ اخلاقی قدروں سے بہبہرا ہو چکا تھا اور نوجوان آلودہ ہو چکے تھے، حضرت اس 25 سال کے دور میں بھی اس قدر پاک دامن اور عفیف تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے چچا کے زیر فرمان تھے کہ جب چچا نے خواستگاری کی اور اجازت فرمائی تو آپ نے سر تسلیم خم کیا اور چچا کے کہنے پر اور ان کے قبول کرنے پر اس رشتے کے لیے حامی بھری۔ اور اس 25 سال کے عرصے کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سے 15 سال بڑی جناب خدیجہ، اگر مشہور تاریخی حوالوں سے ہم دیکھیں تو اگرچہ حضرت خدیجہ کی مختلف سن اور مختلف عمر بیان ہوئی ہے، یا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں یا 2 بیٹیاں بھی رکھتی تھیں، یا یہ بیان ہوا ہے کہ نہیں وہ کنواری تھیں اور وہ 2 بچیاں جو ان کی زیر کفالت تھیں وہ ان کی بہن کی تھیں کہ جو انتقال کر گئی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد وہ 2 بھانجیاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زیر تربیت اور زیر پرورش تھیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں، اور یہ ازدواجی تعلق 25 سال تک برقرار رہتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جب 15 سال بعد اعلان نبوت اور اعلان رسالت فرماتے ہیں، یعنی 40 سال کے سن میں، تو حضرت نے اس عرصے میں، اور نہ صرف یہ کہ اس عرصے میں بلکہ اس کے بعد جب سن 10 یعنی بعثت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ نے رحلت فرمائی، اس عرصے تک جو 25 سالہ ازدواجی عرصہ بنتا ہے، 15 سال بعثت کے اعلان سے پہلے اور 10 سال بعثت کے اعلان کے بعد، یہ 25 سال آپ نے جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس عرصے میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس شادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی ہاں جناب خدیجہ کے بطن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوا کہ جو اپنی کم سنی ہی میں انتقال کر گیا، اور اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے کہ بعثت کے 5ویں سال حضرت کے یہاں یہ گل بہشت کھلا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ذات گرامی آپ کے یہاں دنیا میں تشریف لائیں، اور
حضرت کو کہ جب آپ نے اعلان نبوت اور رسالت فرمایا تو کیونکہ ظاہری طور پر آپ کا شادی کے وقت کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو مکے والوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، اور وہ اس حوالے سے قریش بڑے مطمئن تھے کہ یہ شخص کہ جو لا ولد ہے، مقطوع النسل ہے، کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ جتنا بھی خدا کی طرف دعوت دیتا رہے، بالآخر جب اس کی عمر کا پایان ہو جائے گا، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد کوئی ان کی نسل نہیں ہے کہ جو ان کی اس مشن اور ان کے اس کارہائے رسالت کو آگے بڑھا سکے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو مقطوع نسل اور ابتر کہا جانے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر عطا فرما کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 مختصر آیات سورہ قرآن کی مختصر ترین سورہ، اگرچہ قرآن میں چند اور صورتیں بھی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، جیسے سورہ والعصر یا سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، لیکن جو سورہ کوثر ہے اس کی نہ صرف یہ کہ 3 آیات ہیں بلکہ آیات کے کلمات بھی بہت مختصر اور حروف کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مختصر ترین سورہ کو آپ پر نازل کیا، اور سورہ کوثر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مکہ کے وہ فصیح ترین افراد، وہ بلیغ ترین افراد کہ جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز سمجھتے تھے، اور قرآن مجید کو ایک دیوانے کا کلام یا ایک جن زدہ کا کلام کہہ کر تعبیر کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم نے ایک عاجمی، ایک غیر عرب شخص سے جو ہے سیکھا ہے، اور لوگوں کو اس کلام کے سننے سے روکتے تھے۔ جب مقابلہ ہوا اور یہ طے پایا کہ ہر ایک اپنا اپنا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے، تو مشہور ترین 7 فصیح و بلیغ افراد نے اپنے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا، جس کو سبع معلقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی 7 وہ کلام، 7 وہ نظمیں کہ جو لٹکائی گئی خانہ کعبہ پر سبع معلقہ، اور ان کے مقابلے میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ کوثر کو لٹکایا گیا، اور سورہ کوثر نے اپنی اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان تمام دیگر کلام اور تمام ان دیگر فصیح و بلیغ لوگوں کی کوششوں کو نہ صرف یہ کہ پامال کر دیا بلکہ ان پر برتری رکھی، اور سورہ کوثر کو سب نے پسند کیا کہ یہ فصیح ترین اور مختصر ترین کلام تمام دیگر کلاموں پر حاوی اور برتری رکھتا ہے۔ تو یہ سورہ کوثر حضرت پر نہ صرف یہ کہ تشفی اور تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ اے ہمارے حبیب، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، کوثر عطا کی ہے، یعنی ایسی کوثر بمعنی خیر کثیر ہے، یعنی جس کی کا خیر ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا ہے، جس کی برکتیں ہمیشہ جاری رہنے والی ہیں۔ فصل لربک وانحر، پس آپ جو ہے نماز بجا لائیں اور قربانی کریں، کیونکہ جب کوئی نعمت دی جاتی ہے اور اس نعمت کے ملنے کے لیے اللہ کا شکر بجا لانا، نماز پڑھنا اور اس کی راہ میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس چھوٹی سی سورہ کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اچھی خیر اور کوئی بھلائی نصیب ہو جائے تو شکر خدا بجا لائے، اور شکر خدا بجا لانا اور بہترین عبودیت وہی نماز ہے کہ جو شکرانہ نعمت کے لیے سب سے مناسب ہے۔ اور قربانی کرنا خواہ وہ کسی بھی انداز سے ہو، خون بہانے کے ذریعے ہو یا مال خرچ کرنے کے ذریعے، وہ بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ لیکن جو تیسری آیت ہے وہ اس پہلی آیت کا، اور جس کو ہم کہتے ہیں صدر سورہ ہے،
اس کا مطلب بیان کر رہی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کوثر سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ اولاد ہے کہ جو تا قیامت رہنے والی ہے، یہ کوئی اور نعمت اور کوئی اور خیر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عطا کیا ہے؟ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس سورہ کا سبب نزول یہ ہے کہ آپ کو طعنہ دیا جاتا تھا اور آپ کو ابتر اور مختون نسل کے حوالے سے اذیت و آزار دی جاتی تھی، ایک تو شان نزول یہ ہے، دوسرا یہ کہ جو اس کی آخری اور تیسری آیت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی مختون نسل اور ابتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نہیں آپ مختون نسل اور ابتر نہیں ہے، بلکہ آپ کو خیر کثیر عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ جو تیسری آیت ہے یہ خود تفسیر کرتی ہے پہلی آیت کی کہ آپ کو تو خیر کثیر دیا گیا ہے، وہ چیز دی گئی ہے کہ جس کا خیر اور جس کی بھلائی ہمیشہ باقی رہنے والی اور جاری رہنے والی ہے۔ لیکن جو آپ کا دشمن ہے کہ جو آپ کو مختون نسل ہونے کا طعنہ دے رہا ہے، در حقیقت وہی مختون نسل اور ابتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اس چھوٹی سی سورہ کے ذریعے سے آئندہ کی پیش گوئی فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کی نسل ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن جو آپ کا دشمن آج آپ کو طعنہ دے رہا ہے وہی مختون نسل اور ابتر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی نسل سادات اولاد رسول نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں ایک خاص کردار اور ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں، معاشرے میں ان کا ایک خاص مقام ہے اور ان کی تعداد ہر دور میں رہی ہے، خاص سادات پر جو بھی ظلم و ستم روا رکھے گئے ہوں، لیکن سادات ہر زمانے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے اور ان کی تعداد ہمیشہ